بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، ویسے تو اس کے بارے میں بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اب وہ حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے خطے کے معاملات کو کافی حد تک افیکٹ کرے گی۔ یہ وہ ہے ایگریمنٹ جو کہ چائنا اور ایران نے لاسٹ ایئر سائن کیا تھا۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ چائنا نے وعدہ کیا کہ چائنا نے ایگریمنٹ کے تحت یہ طے کیا کہ وہ $400 بلین انویسٹ کریں گے ایران میں، اور یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ڈیو پیمنٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایران تیل پیدا کرتا ہے اور تیل ہی کی صورت میں وہ پیسہ واپس وصول کیا جا سکتا ہے، لہذا ایک بڑا آسان سا انتظام جس کے تحت یہ معاملات چل رہے تھے۔ خرابی اس میں یہ تھی کہ امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھی 2018 میں، اس ایگریمنٹ کو جو کہ 2015 میں سائن کیا گیا تھا، جس کے تحت ایران کو نیوکلیئر بم بنانے سے روکا گیا، اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں، اور یہ طے ہوا کہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا کام نہیں کریں گے۔ ایک سرٹن لیول تک کا، غالباً 3% تک کا ان سے طے ہوا کہ 3% سے زیادہ نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کریں گے وہ۔ مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں آئے تو اسرائیل کے اعتراضات جو تھے وہ حاوی ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا۔ ایک غیر اخلاقی کام، آپ انٹرنیشنلی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے یوں ہی اگر خود بخود فیصلہ کر کے نکل جائیں تو پھر اس کے مثمرات بھی آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ایران کے لیے مشکلات تھیں۔ میں اس لحاظ سے ایرانی قوم کی قدر کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی مضبوط قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے اوپر جو ایگریمنٹ ختم کرنے کے بعد پابندیاں لگائی گئیں وہ انتہائی غیر انسانی اور خوفناک پابندیاں تھیں۔ آج بھی ایران بار بار یہی کہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پابندیاں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ پہلے والے ایگریمنٹ کے مطابق ہوں، لیکن شرط پہلی یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، جو کہ امریکہ نے آج دن تک رکھی ہوئی ہیں۔ جو بائیڈن حکومت میں آئے وہ ٹرمپ کے اس اقدام کی مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو یہ معاہدہ اس طرح ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن نے اس معاہدے کو دوبارہ انسٹال نہیں کیا، دوبارہ اس کو ریسٹور نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ جو بائیڈن بھی کسی حد تک اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ ایران کے اوپر کچھ مزید پابندیاں لگائی جائیں تاکہ معاہدے سے فائدہ ہو۔ اب ہفتے والے دن چائنا اور ایرانین فارن منسٹر، یہ چائنا میں ہی ان کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے پھر اعادہ کیا کہ یہ اپنے تعلقات، خاص طور پہ معاشیات میں، سیاسی تعلقات اور پھر دوسرے بھی معاملات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھائیں گے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں دلچسپ ہے کہ بیجنگ نے ہمیشہ امریکہ کی جو سینکشنز انہوں نے چائنا کے ایران کے خلاف لگائی ہوئی تھی اس کی ہمیشہ مخالفت کی۔ بیجنگ کا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ جو تہران کے خلاف آپ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں یہ ناجائز ہیں، غیر قانونی ہیں اور غیر انسانی ہیں۔ اب بھی چائنا نے ان سینکشنز کو ان کی کنڈمنیشن کی، ان کو غیر انسانی قرار دیا۔ چائنا اور ایران نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا پچھلے سال، اس پہ مختلف چیزیں، مذاکرات وغیرہ ہو رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ ایک آپ کہہ لیجئے کہ گرافک شکل میں تھا، جبکہ اس کی امپلیمنٹیشن یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا تھا، جو معاملات طے کرنے تھے، اس پہ ابھی بات چیت جاری تھی۔ یہ بہت بڑا وسیع ایگریمنٹ ہے جس میں کہ بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں انرجی ہے، سیکورٹی انفراسٹرکچر ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایران چائنا سے بہت سارے ویپن سسٹمز وغیرہ خریدے گا، اور کمیونیکیشنز وغیرہ کو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا ٹیکنالوجی میں بہت جلدی اور بہت زبردست ترقی کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ چائنا کی بھی ضرورت ہے، ایک تو اس کو ایک سیکیور سسٹم مل جائے گا جو کہ سی پیک کا حصہ بنتے ہوئے یہ سارے تیل کی ترسیل ایک پائپ لائن کے ذریعے یا ایون آپ کہہ لیجئے کہ ایک خشکی کے رستے سے واپس ان کو پہنچے گی، جو کہ شورڈ ذریعہ بن جائے گا ان کا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں تو ان کو گوادر کی بندرگاہ تک رسائی موجود ہے۔ گوادر میں بھی ہم ایک آئل سٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں تیل کی سٹوریج ہو، ریفائنریز ہوں، اور وہاں سے چائنا تیل لے سکے، لیکن یہاں سے ایران سے اس کو ڈائریکٹ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چابہار کی بندرگاہ جو آج بھارت کے پاس ہے، جو 2 سال کے لیے بھارت کو آپریٹ کرنے کے لیے ایران نے اس کا کانٹریکٹ دیا تھا، بھارت نے انویسٹمنٹ کر کے بنائی۔ بھارت یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، بھارت نے ایک روڈ بھی افغانستان تک لے کے گئے وہ چابہار سے، لیکن بھارت پھر بھی
چائنا کی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چائنا ایک امیر ملک ہے جو کہ فائنینشلی بہت سٹرونگ ہے۔ آج اس کی اکانومی کہنے کو نمبر 2 اکانومی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن چکے ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ لہذا انویسٹمنٹ کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو بھارت کہیں بھی ان کے قریب نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ اگر چائنیز انویسٹمنٹ پوری طرح شروع ہو گیا وہاں پہ کام، تو چاہ بہار کا جو قصہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھارت کا یہ 2 سال کا ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد شاید یہ دوبارہ رینیو نہ ہو سکے، اور اس طرح چائنیز کو 2 بندرگاہیں بڑے کروشل ایریا میں، بڑا اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ایریا میں مل جائیں گی۔ ایک تو عربین سی میں ہماری گوادر پورٹ، اور دوسری آپ دیکھ لیجئے چابہار جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں موجود ہے، اس کے منہ پہ موجود ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہرڈل ہے، ایک لحاظ سے ایک چوک پوائنٹ ہے جو چائنا کنٹرول کر سکے گا۔ اب اس میں کنٹرول تو نیچرلی لوگ پاکستان آرمی یا پاکستان نیوی یہاں پہ کرے گی، گوادر ادھر ایرانین کریں گے، لیکن چائنا کو ایک سیکیور ارینجمنٹ مل جائے گا اپنی ٹریڈ کے لیے بھی، اور اسی طرح اپنی آئل سپلائز کے لیے۔ چائنا کے فارن منسٹر جو وانگ جی ہیں انہوں نے، اور ایرانین کاؤنٹر پارٹ جو امیر عبداللہنین ہیں، انہوں نے اعلان کیا وہاں پہ اپنے پارٹنرشپ کی امپلیمنٹیشن کا کہ یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں دونوں فارن منسٹرز نے ادا کیا کہ اس پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے تیزی سے کام کیا جائے گا۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز تو باہر نہیں آئیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی سینکشنز وغیرہ کی وجہ سے یہ بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ پبلک نہیں کی گئیں، تاکہ امریکہ کو بلا وجہ اس پہ الرٹ نہ کیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز نے کچھ رپورٹ وغیرہ شائع کی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ چائنا اور ایران دونوں ڈٹرمنڈ ہیں کہ امریکہ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد شروع کریں گے۔ چائنا ایران کا ایک بہت لیڈنگ ٹریڈ پارٹنر ہے، بہت عرصے سے ان کی آپس میں ٹریڈ بہت زیادہ ہے، بہت ٹریڈ کرتے رہے، اور ایک وقت پہ چائنا ایرانین آئل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 2018 کی سینکشنز کے بعد چائنا نے کہنے کو تو ان سے تیل لینا بند کر دیا تھا، لیکن حقیقتاً چائنا کسی نہ کسی شکل میں ان سے امپورٹس کر رہا تھا، جو کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ کسی اور ملک کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن وہ چائنا پک کر لیتا تھا۔ اس لحاظ سے چائنا کو اب جو زمینی رستے کے ذریعے کروڈ آئل ملنا شروع ہوگا، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کو نہ چیک کر سکے گا، نہ ہی اس پہ کو پتہ لگے گا۔ چائنا نے پوری طرح یقین دہانی کرائی ہے ایران کو کہ وہ جو انلیگل سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ جو معاہدے کے اوپر دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے ویانا میں، اس پہ چائنا تہران کی حمایت کرتا رہے گا، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور 2015 کا جو معاہدہ تھا بنیاد تو وہی ہے، لیکن لازماً کچھ نہ کچھ شرائط نئی تھوڑی بہت ایران کو ماننی پڑیں گی، جس کی وجہ سے معاہدہ نئی شکل میں آ جائے گا۔ لیکن اس میں جو یہاں پہ ایک جو ایشو ہے جو ہمیں نظر آتا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی مخالفت ابھی بھی کم نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا یہ معاہدہ طے پا بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود اسرائیل ایران کے بارے میں اپنا ارادے بدلے گا نہیں، اور جو نیوکلیئر ویپن سسٹمز ہیں ان کے، وہ اس پہ نظر رکھے گا کہ یہ بناتے ہیں یا نہیں، ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ نظر رکھے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل وقتاً فوقتاً یہ وہاں پہ سازشیں کر کے تو ایرانی سائنسدانوں کو مرواتا رہا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس کی کچھ نہ کچھ انگریس موجود ہے، تو وہ یہ کام آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ایران کو خاصا محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی۔ باقی جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ اب امریکہ کی بہت پرواہ کرے گا، اور وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اس معاہدے کو جلدی سے جلدی عملی جامہ پہنا کے زیادہ سے زیادہ معاشی فائدہ اس سے اٹھایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔